السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو سوال آپ کی طرف سے آیا وہ یہ کہ بچوں پر غصہ بہت زیادہ آتا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتی۔ بعد میں پچھتاتی بہت ہوں، روتی بھی بہت ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو کیوں مارا یا ڈانٹا۔ برائے مہربانی کوئی حل اس کا بتائیے۔ دیکھیے، غصہ ایک ایموشن ہے۔ ہمیں اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی روٹ کاز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر غصہ اتارا جائے وہی اس کی وجہ ہو، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا غصہ آپ کے شوہر پہ ہو، اور چونکہ سافٹ ٹارگٹ آپ کے بچے ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جو آپ کو بدلے میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آگے سے آپ سے لڑ نہیں سکتے، تو چونکہ آپ شوہر سے نہیں لڑ سکتے تو اب آپ کو دوسرا ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جی میں بچوں پہ نکال لوں غصہ۔ نارملی ہم یہی کرتے ہیں کہ غصہ، جذبات کا اظہار ان جگہوں پر کرتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، جہاں پر یعنی مظلوم کے اوپر جو ہے وہ غصہ نکل رہا ہوتا ہے، طاقتور پہ ہم نہیں نکال پا رہے ہوتے۔ تو سب سے پہلے چیک کیجئے کہ آپ کے ماحول میں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ منفی سٹیٹ میں ہیں۔ غصہ آتا ہی تب ہے جب ہم مستقل ایک منفی کیفیت کے اندر رہتے ہیں، تو پھر اس طرح کا غصہ کبھی کبھی تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن مستقل اگر آپ کو آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آ رہا ہے اور ننھے منھے بچوں پر آ رہا ہے، تو پھر روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقل منفی کیفیت سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم آج بات کرتے ہیں۔ 4 میں ایسے طریقے بتاؤں گا کہ جس سے آپ اپنے مائنڈ کو، اپنی باڈی کو پازیٹیو رکھ پائیں گے۔ جب یہ مائنڈ اور باڈی آپ کی پازیٹیو سٹیٹ میں رہتی ہے نا، تو پھر چھوٹے موٹے ایشوز، لوگوں کی باتیں، بچوں کا تنگ کرنا، یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بری بات بھی آپ کو کوئی خاص فرق نہیں ڈالتی، آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی، اور جب آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اچھی بات بھی آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بات اچھی ہو یا بری ہو، اس کا تعلق اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کا کیا ہے اس وقت۔ آپ کی مائنڈ اور باڈی اس وقت کتنی پازیٹیو یا کتنی نیگیٹو ہے۔ اگر بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم اپنے بڑوں سے بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں، اساتذہ سے بدتمیزی کر جاتے ہیں، والدین سے بدتمیزی کر جاتے ہیں، اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے۔ تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو پازیٹیو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، ہم نارملی اتنا زندگی میں اپنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جسم سے مستقل کام لیے جا رہے ہوتے ہیں، کام سارا دن، اور اس دماغ کو بھی مختلف الجھنوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس مائنڈ اور باڈی کو ریلیکس کریں۔ جس طرح ایک موبائل فون کو آپ مستقل استعمال کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا وہ بند ہو جائے گا، وہ بولے گا آپ کے پاس آپ کو کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، میرے پاس اب انرجی نہیں ہے کہ میں آپ کو چلا سکوں، انٹل اور انلیس کہ آپ مجھے ریچارج کریں۔ تو یہ جسم اور یہ مائنڈ، یہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ آپ کو یا تو بیمار کر دے گا، یا پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھٹنے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو صحیح طرح سے ریچارج یا ریلیکس نہیں کر رہے۔ کیسے کرنا ہے؟ پہلا کام، روزانہ کی بنیاد پر اب ٹائم نکالنا ہے اپنے لیے، اپنے آپ کو سیلف ریلیکسیشن ایکسرسائز سے گزارنا ہے۔ آپ چاہے میڈیٹیشن کر لیں، آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں۔ آسان طریقہ ہے، ویسے تو میری یوٹیوب کے اوپر اس پہ ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سمپل لکھیں گے سیلف ریلیکسیشن بائی آصف علی خان تو آپ کو وہاں سے مل جائے گی، یا ڈیپ بریدنگ بائی آصف علی خان لکھیں گے تو وہ بھی مل جائے گی آپ کو۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ آپ سارا دن میں ایک ٹائم نکالیں، دوپہر میں یا رات میں سونے سے پہلے ڈیپ بریدنگ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آنکھیں بند کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرنا ہے کہ آپ ایک پرسکون ماحول میں ہیں، پرسکون جگہ پر ہیں۔ وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ کوئی سمندر کا کنارہ ہو، کوئی باغ ہو، کوئی پہاڑ کی چوٹی ہو، کوئی مکہ مدینے کا تصور ہو، جو بھی آپ کو سکون دیتا ہو اس جگہ پر آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ ہیں۔ آپ ڈیپ بریدنگ کریں گے، نوسٹرل سے سانس لینا ہے، اس کے بعد ہولڈ کرنا ہے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد ماؤتھ سے ایکسیل کرنا ہے۔ 8 سے 10 مرتبہ ڈیپ بریدنگ کرنی ہے۔ اس کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا، اگر آپ سرچ کریں گے تو۔
انٹرنیٹ پہ ویسے بہت سارے ایسے طریقے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ ویژولائز کرنا ہے کہ آپ انتہائی پرسکون ہو رہے ہیں. ہر سانس جو آپ لیتے ہیں اور جو آپ باہر نکالتے ہیں، تو جب آپ لیتے ہیں تو آپ انتہائی پرسکون ہو جاتے ہیں. ہر سانس کے ساتھ آپ ہوتے جاتے ہیں انتہائی پرسکون، ریلیکس. یہ آپ نے ویژولائز کرنا ہے. اس کے بعد یہ ڈیلی آپ نے یہ میڈیٹیشن کرنی ہے. میڈیٹیشن کی سینکڑوں ایکسرسائزز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، کوئی بھی آپ نے اٹھانی ہے، بس ایک کرنی ہے کوئی بھی کنسسٹنسی کے ساتھ. تو اس کو اپنی زندگی کا آپ حصہ بنائیں گے تو آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی ریلیکس ہونا شروع ہوگی. دوسرا کام، 20 منٹس روزانہ آپ نے اپنے چہرے کو مسکراہٹ دینی ہے، اسمائل کرنا ہے. چاہے فیک اسمائل کریں، چاہے شیشے کے آگے بیٹھ کر ہنستے رہیں، لوگ آپ کو کہیں پاگل ہو گئے، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اللہ رب العزت نے یہ مسکراہٹ صدقہ ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر ہیپی کیمیکل کی فیکٹری لگ جاتی. جو نیورو ٹرانسمیٹرس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ کے موڈ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، آپ کو ہیپی رکھنے کے لیے، آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے، وہ سارے اسمائل کے اندر چھپے ہو. اگر آپ سمپل اسمائل کریں 20 منٹ ڈیلی تو آپ کو وہ سارے کیمیکلز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں، یعنی جو اینٹی ڈپریسنٹ کھاتے ہیں نا گولیاں، تو اس کے نتیجے میں اسی طرح کے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں، جس کو آپ آکسیٹوسن کہتے ہیں، سیروٹونن کہتے ہیں. یہ سارے آپ کے مسکراہٹ سے پروڈیوس ہو گئے ہوتے ہیں. تو 20 منٹ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، آج سے آپ اسٹارٹ کریں اور پھر آپ چینج دیکھیے گا. جب آپ مسکرا رہے ہوں تو آپ کوشش کیجئے، امیجن کیجئے وہ تمام چیزیں جن پر آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت کا. کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آپ سمپل آنکھیں بند کریں، چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئیے اور شکر گزاری اسٹارٹ کر دیجئے ہر اس نعمت پہ جو آپ کو لگتی ہو کہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے بہترین نعمت دے رکھی. اور اس میں سب سے پہلے تو اولاد ہی آ جائے گی آپ کی. تو جب آپ اولاد کو لے کر جب آپ شکر گزار ہونا شروع ہوں گے تو ویسے ہی ان پہ غصہ آنا کم ہو جائے گا آپ کا. تو 20 منٹ آپ کے شکر گزاری پلس اسمائل کے ہوں گے اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسا زبردست چینج آتا ہے اور آپ کتنے پازیٹیو رہنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تیسرا کام یہ کیجئے کہ کم سے کم 35 منٹ واک روزانہ کیا کریں. آپ اگر باہر واک پہ نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ جب آپ کے پاس کالز آتی ہیں تو آپ اصول بنا لیں کہ جب بھی جس کی بھی کال آئے گی میں واک کر کے بات کروں گا یا کروں گی. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جسم سے اچھا خاصا کام لے لیتے ہیں. چونکہ ہمارا مائنڈ فوکس ہوا ہوتا ہے باتوں پر تو ہم جسم سے کافی کام لے سکتے ہیں. تو واک کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایسے ہارمونس، ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن کو، ہمارے جسم کو پازیٹیو کرتے ہیں. تو 35 منٹ کی واک ڈیلی اپنے حصہ بنائیں اپنی زندگی کا. اس سے بھی آپ کے موڈ اسٹیبلائز ہوں گے، آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا، آپ کا ڈپریشن کم ہوگا. بہت سارے اس کے بے انتہا فائدے ہیں. اگر اس پہ الگ سے ویڈیو بنائیں تو ایک بہت طویل ویڈیو بن جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو آپ بولیں کہ یہ غصے کا تعلق واک سے کیسا ہے. بہت بڑا کنیکشن ہے. جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے آپ نے امیجن کرنے ہیں کچھ پازیٹیو ایونٹس آف یور لائف. آپ کی زندگی کے مثبت واقعات. جب زندگی میں کوئی نہ کوئی، ہر انسان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہماری میموری کے اندر ہمارا لاشعور ہماری میموری کو سیو کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ایموشنز کو سیو کرتا ہے اور یہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم محنت کرتے ہیں کانشیسلی ان کو یاد کرنے، اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سارے ہیپی میموریز آتی ہیں اور ساتھ میں ایموشنز کو لے کے آتے ہیں کیونکہ ایموشنز انٹیکٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ روزانہ سونے سے پہلے پازیٹیو میموریز کو یاد کر کے سوتے ہیں تو آپ ان پازیٹیو ایموشنز کو بھی کیا کرتے ہیں، ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے مائنڈ اور اپنی باڈی کے اندر. یوں آپ سونے سے پہلے اپنے مائنڈ اور باڈی کو بے انتہا پازیٹیو کر لیتے ہیں. تو روزانہ بھلے آپ ایک واقعے کے اندر جائیں اور اچھے سے اس کو ریکال کریں، یعنی اس میں کتنے لوگ تھے، کیا وہ واقعہ تھا، اس کو بہت زیادہ کلرفل اٹریکٹیو بنائیے. آوازیں سنیے، کیا باتیں ہو رہی تھی، کون تھے. اس کے بعد اٹینشن دیجئے کہ فیلنگ آپ کی کیسے بڑھ رہی ہے جب آپ اس واقعے کو ریکال کرتے ہیں. یوں آپ جب اس واقعے کو روزانہ ریکال کریں گے اور 1 مہینہ آپ صرف ان 4 باتوں پر عمل کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ
کتنے پازیٹیو ہو گئے ہیں، آپ کا اینگر کے ایشوز کتنے کم ہو گئے ہیں، اور بھی لاتعداد فوائد اس کے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ بالکل کامنٹ میں لکھیے، کوشش کریں گے ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو جواب دیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ وہ بھی کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔